السلام علیکم۔ ڈریم ریکارڈ کے نئے سیزن میں خوش آمدید۔ ہم پہلے بھی بہت بار بتا چکے ہیں کہ خوابوں کی اقسام ہوتی ہیں اور ہر خواب سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور انسان کو جب بھی خواب نظر آئے تو اس کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، کس وقت دیکھا گیا، کس قسم کا خواب ہے، کوئی مطلب نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا، اس کی سٹوری کتنی اسٹرانگ ہے، کتنا ویک ہے، کتنا بے ربط ہے، کتنا نفسیاتی ہے۔ اگر آپ ہر خواب کو دیکھنے کے بعد اس سے کسی کی تعبیر پوچھنا شروع کر دیں گے تو شاید بتانے والا اگر جانتا بھی ہو تعبیر تو نہ بتا پائے، اور ورنہ عام طور پہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے من گھڑت تعبیر بتا دیتے ہیں۔ اچھا، ایک تو خواب وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے انبیاء کو بھیجے جاتے ہیں، اللہ اپنے نبیوں کو دکھاتا ہے خواب اور اس میں ان کے ذریعے کو پیغام دیتا ہے، یا پھر اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ولی اللہ جو ان کو خواب آتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم کو خواب آیا تھا کہ حضرت اسماعیل کی قربانی کی جائے، وہ خواب ان کو مسلسل کئی دن آیا۔ پھر آب زمزم کا جو کنواں ہے، وہ جو چشمہ ہے یا کنواں ہے جو بھی، وہ بند پڑا ہوا تھا بہت عرصے سے، کئی سال سے، یعنی حضرت اسماعیل کے اور ان کے حضرت اسحاق کے بعد کے زمانے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہے ان کو خواب آیا کہ اس مقام پہ کھدائی کرو، اور کئی روز آیا تو وہ اللہ نے خواب کے ذریعے ان کو پیغام دیا تھا۔ ایسے خواب جو ہوتے ہیں جس میں کوئی پیغام ہو، جس میں کوئی ہدایت کی جا رہی ہو، کسی طرح اشارہ کیا جا رہا ہو، وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ نفسیاتی خواب ہوتے ہیں جو ہم سب کو آتے ہیں، یعنی یہ وہ فلمیں جو انسان کے ذہن ایک آٹومیٹک نظام کے تحت آپ کو سوتے میں، اچھا بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی خواب نہیں آتے، کبھی کبھار آتے ہیں، بہت کم۔ اچھا، عام طور پہ کچھ لوگ، جنرلی زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں دنیا میں، وہ جب بہت گہری نیند میں ہوتے ہیں تو انہیں خواب دکھائی دیتے ہیں، اور زیادہ تر جو گہری نیند والے خواب ہوتے ہیں وہ صبح اٹھ کے یاد بھی نہیں رہتے۔ اور جو کم گہری نیند سے ہوتے ہیں، کچی نیند ہوتی ہے، وہ بہت ریگولرلی خواب نہیں دیکھ پاتے، یعنی ان کی یا تو وہ آوازیں سن رہے ہوتے ہیں خواب، مطلب نیند گہری نہیں ہوتی تو اس طرح سے ذہن اس کنڈیشن میں نہیں جاتا، اس فریکوینسی میں برین کنورٹ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، برین کی 6 فریکوینسیز ہوتی ہیں، اس میں سے زیادہ تر لوگ 2 فریکوینسیز میں رہتے ہیں، ایک جاگنے والی الفا اور دوسری نیند کی فریکوینسی جو بیٹا ہوتی ہے۔ ایک تیسری فریکوینسی بھی ہوتی ہے، 4th 5th 6th پہ پتہ نہیں کون جا سکتے ہیں، لیکن تیسری فریکوینسی وہ ہوتی ہے جس میں آپ جو ہے خواب والی کیفیت میں ہوں برین کی، مگر جاگ رہے ہیں۔ یہ بہت ریئرلی ہوتا ہے اور یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ بہت ریئر مومنٹ آف برین پرفارمنس ہے۔ تو باقی جو خواب آتے ہیں وہ سب نفسیاتی ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ فلمیں ہوتی ہیں جو انسان کا جو مائنڈ ہے، یعنی جو ذہن ہے، ایک تو برین ہے جو ہارڈ ویئر ہے اور مائنڈ جو ہے اس کا سافٹ ویئر ہے، تو وہ آپ کی پریشانیاں، آپ کی دیکھیں پروسیس یہ ہے کہ جب آپ سو رہے ہو تو اس دوران میں آپ، کیونکہ آپ کے کان کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی ناک کام کر رہی ہوتی ہے، آپ کا سینس آف ٹچ، یعنی یہ جو محسوس کرنے کا جلد میں نظام ہے کہ آپ کسی چیز کا ٹیکسچر محسوس کر لیتے ہیں، وہ ٹچ کرے تو محسوس کر لیتے ہیں، یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور مائنڈ بھی اس کی طرف سے چوکنا ہوتا ہے کہ یہ کوئی خوشبو آ سکتی ہے، کوئی بدبو آ سکتی ہے، اور کوئی آواز سنائی دے سکتی ہے۔ عام طور پہ کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ ہلکی پھلکی آوازوں سے نہیں اٹھتے، لیکن اگر وہی لوگ جو ہلکی پھلکی آوازوں سے نہیں اٹھتے، کوئی دھماکہ ہو جائے یا بہت قریب کوئی فائرنگ کی آواز آ جائے یا کوئی ویسے غبارہ پھاڑ دے یا کوئی اور آواز نکال دی جائے تو پھر وہ اٹھ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہلکی سی آواز سے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ جو ہلکی سی آواز سے اٹھتے ہیں وہ، ان کا مائنڈ پوری طرح سلیپ میں نہیں جا پاتا، اس فریکوینسی میں نہیں جا پاتا جس کو نیند کہتے ہیں۔ تو جب آپ نیند میں نہیں جا پاتے تو آپ کے خواب بہت لمبے دورانیے کے نہیں ہوتے، بہت چھوٹے دورانیے کے، چھوٹے چھوٹے جھلکیاں سی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سین ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ گہری نیند سوتے ہیں ان کے خواب لمبے ہوتے ہیں، اور خواب در خواب بھی ہوتے ہیں۔ خواب در خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ خواب میں سو رہے ہیں، اور اس نیند کی حالت میں جو آپ نے خواب میں امیجن کی، اس میں آپ کو ایک خواب آ گیا، اور اس خواب میں ایسا ہوا کہ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی فائرنگ ہو گئی، یا آپ کہیں سے گر گئے یا کچلے گئے گاڑی کے نیچے آ کے، یا کسی نے آپ کو قتل کر دیا، یا آپ ٹکرا گئے کسی چیز سے اور مر گئے، اور پھر ڈر کے آپ کی آنکھ کھلی تو آپ پہلے والے خواب میں آ گئے۔ یہ بھی سچویشن ہوتی ہے، اور لیکن یہ بہت ریئر ہوتی ہے، کم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔
عام طور پہ جو خواب دیکھے جاتے ہیں، جو کہ دنیا کی اکثریت میں انسان وہ خواب دیکھتے ہیں، وہ خواب وہ ہوتے ہیں جو ان کی ڈیلی لائف میں جو الجھنیں چل رہی ہوتی ہیں، جو معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، آفس کے معاملات ہیں، بچوں کے حوالے سے، ماں باپ کی بیماری کے حوالے سے، کوئی اور پریشانی جس میں پراپرٹی کا کوئی مسئلہ ہو، جو محلے میں کوئی تنگ کر رہا ہو، یا کوئی اور چیز ہو جو متواتر ہو رہی ہے. جب وہ چیز متواتر ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو مائنڈ بار بار ریڈ کر کے آپ کو اس کی فلم بنا کے سوتی حالت میں دکھا دیتا ہے. اچھا، اب جب یہ خواب اس طرح کے آپ کو آتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ خواب جو ہے وہ نفسیاتی نوعیت کا ہے، تو اس حوالے سے جو بھی بات ہوتی ہے، یعنی آپ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیوریوسٹی بہت لوگوں کو ہوتی ہے کہ خواب اس کا کیا مطلب ہے، میں نے کل یہ دیکھا تھا، پرسوں وہ دیکھا تھا، رات کو مجھے یہ نظر آیا تھا، میں اس سچویشن میں تھا، خواب میں ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا، اور پھر وہ جاننا چاہتے ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے خواب جو ہے نا صرف اپنے خیر خواہ کو بتاؤ، یا اس کو بتاؤ جس کو جو خوابوں کا علم جانتا ہو. ہر ایک سے خواب ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. ایک تو آپ کی پرائیویسی اس سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور آپ اپنے پیاروں کو بتا دیتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے کلوز دوستوں کو یا اپنے رشتے داروں کو، کزنز وغیرہ بتا دیتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کے قریب ہے، حالانکہ وہ قریب ہوتے ہیں لیکن وہ خیر خواہ نہیں ہوتے. تو اپنے خیر خواہ کو بتا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون لوگ آپ کے خیر خواہ. اچھا، کچھ ہوتے ہیں جو خواب ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو یاد رہتے ہیں اور کچھ یاد بھی نہیں رہتے. اچھا، اب آپ نے خواب بتا دیا کسی کو، اور وہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا وہ آپ کو یاد نہیں صحیح سے، اور ٹوٹا پھوٹا یاد ہے. یعنی بہت سے لوگ تو بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ خواب میں کیا دیکھا تھا. پھر جو ہے وہ اگر کچھ تھوڑا بہت یاد رہتا ہے تو پھر جب کسی سے پوچھ رہتے ہیں تو اس کو بتاتے وقت آپ خواب میں اپنی کہانی شامل کر دیں گے، یعنی تاکہ جو سن رہے اس کو لگے کہ کوئی تک کی چیز ہے اور وہ صحیح مطلب بتا سکے. جب آپ اپنی کہانی شامل کر دیتے ہیں جو آپ نے خواب میں نہیں دیکھی ہوتی، اور وہ بتاتے وقت آپ صرف اس کو معقول لگانے کے لیے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ ایک معقول خواب ہے، جب آپ اس کو بتائیں تو وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے جس سے آپ نے تعبیر پوچھی تھی، کیونکہ وہ بتا ہی نہیں سکتا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کا مطلب کیا اگر آپ نے ایکچولی نہیں بتایا. تو ایک تو یہ کہ اس کو بتائیں جو کہ آپ کا خیر خواہ ہو، یا اس کو بتائیں جس کو جو علم جانتا ہو، لیکن اس کو بھی وہی بتائیں جو آپ کو یاد ہو. جو یاد نہیں ہے اس میں اپنا کچھ ایڈ کر کے نہ بتائیں، نہ تعبیر وہ کچھ اور بتا دیں. اچھا، اب آپ کی ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتاتے، اور ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بڑے بڑے خوابوں کے ماہر دنیا میں ہیں ان سے ہم ان کی کتابوں سے دیکھیں اور آپ کو بتائیں. اور اس سلسلے میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کامنٹ سیکشن میں بتائیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. فیس بک پیج پہ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ یوٹیوب چینل پہ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وہ خواب جو آپ جس کی تعبیر جاننا چاہ رہے ہو. ایک تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے، پہلی چیز جو جاننا ضروری ہے کہ جو خواب ون آف آئے نا آپ کو اس کے بارے میں پریشان نہ ہو. وہ قطعی طور پہ نفسیاتی خواب ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. بہت سارے لوگ جو ہے وہ کسی بھی خواب کو کوئی میسج سمجھ لیتے ہیں. ایک تو ہر ایک کو میسج دیا نہیں جاتا، دوسری بات یہ کہ ہر ایک کے لیے میسج ہوتا بھی نہیں ہے، تیسری بات یہ کہ نارملی جو نارمل فریکوینسی میں آپ لوگ خواب دیکھتے ہیں، ہم سب جو خواب دیکھتے ہیں ان خوابوں میں کم زیادہ تر خوابوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو جو خواب پوچھنے والی کیوریوسٹی ہے، یا یہ جاننا کہ میں نے خواب دیکھا اس میں کیا ہوا تھا، یا تو کوئی بہت غیر معمولی خواب ہوگا جس میں آپ کو لگے کہ یہ بات واقعی ایسی ہے، یا خواب ریپیٹ ہو رہا ہو. خواب ایک ہی طرح کا خواب، اس میں ایک ہی ساری سچویشن ہو، ایک ہی طرح کا سب کچھ ہو رہا ہو اور وہ بار بار آئے، اس خواب کے بارے میں جاننے کی ضرور کوشش کریں، اور اس سے جاننے کی کوشش کریں جو خوابوں کا علم جانتا ہے. لیکن جس طرح بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو جادو ٹونے کی کام کرتے ہیں، یا لوگوں کو جادو کے اثر سے نکالنے کے لیے دعائیں بتاتے ہیں یا وظیفے بتاتے ہیں، یا کوئی ٹوٹکے بتاتے ہیں کہ یہ کر لو، وہ کاٹ دو، یہ لیمو، اور جو بھی بتاتے ہیں وہ سب لوگ خواب بتانے کے ماہر نہیں ہوتے. تو خواب کو سمجھنا اور پھر اس کے بارے میں صحیح آدمی سے پوچھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ.